اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی 5ویں کی کتاب، اور آج ہم اس میں ایک نئے سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے بات ہے سمجھ کی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح دو دوستوں کی کہانی ہے، اور اس کو کہانی کی شکل دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے اچھی عادات کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو سب پسند کرتے ہیں، اور اتفاق میں برکت ہے۔ کبھی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا بنا بات کے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہے کچھ اس طرح دو دوستوں کی، خالد اور زاہد کی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس سبق کو اور جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے۔ خالد اور زاہد ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور اتفاق سے لاہور کے ایک خوبصورت علاقے میں رہتے تھے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور اچھا پہنتے اور اچھا کھاتے تھے، یعنی کہ ان کے والدین نے ان کو زندگی کی بہترین بنیادی سہولتیں مہیا کی تھیں۔ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ دونوں بہت گہرے دوست تھے، مگر دونوں کے مزاج بہت مختلف تھے۔ جیسے عموماً ہوتا ہے، بہت سے لوگ الگ الگ مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ خالد کے اندر گفتگو میں شائستگی اور نرمی تھی، جبکہ زاہد کا مزاج میں سختی اور غیر ضروری بے ساختہ پن تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں دوستوں کی عادات و اطوار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ خالد بہت ملنسار تھا، گفتگو میں شائستگی تھی، ادب سے بات کرتا تھا، نرمی سے، جبکہ زاہد کا مزاج اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے مزاج میں سختی تھی اور غیر ضروری پن، بے ساختہ پن تھا۔ یعنی اس کے خیال کے مطابق دوسروں کو کچھ سمجھا رہا ہے، مگر وہ دوسروں کو کچھ سمجھا رہا ہے، یعنی کہ جب بھی وہ بات ایسا کرتا تھا تو اس طرح دکھاتا تھا کہ وہ کچھ دوسروں کو سمجھا رہا ہے، مگر اس سلسلے میں بدتمیزی بھی کر دیتا تھا، یعنی کہ کبھی کبھی وہ بدتمیز ہو جاتا تھا، دوسروں کو سمجھاتے ہوئے اپنی سوچ دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم کبھی بھی اپنے کسی دوست کو کچھ سمجھانا چاہیں تو اسے ہم بہت پیار اور محبت سے سمجھائیں گے۔ دوستوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنی رائے دے سکیں، پھر دوسروں کی رائے بھی سننا چاہیے، یعنی کہ جب کبھی ہمیں اپنی رائے بتانا چاہیے، بتاتے ہو ہمیں دوسروں کی رائے کا، دوسروں کی پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں زاہد سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی بالکل ٹھیک ہے، اور جو سامنے والا کہہ رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سامنے والے کو بس میری بات سننی ہے، میری بات ماننی، جو کہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، یہ ایک بری عادت ہے کہ ہمیشہ اپنی بات منوانا اور اپنی بات کو صحیح سمجھنا، دوسرے کی بات کو غلط سمجھنا، جو زاہد کی عادت تھی۔ جبکہ خالد دوسروں کی بات بھی سنتا تھا، سمجھنے کی کوشش بھی کرتا تھا اور اچھی اچھی باتیں سیکھ بھی لیتا تھا۔ جیسے آپ لوگ کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دوستوں سے نرمی سے پیش آئیں، اچھے سے بات کیا کریں۔ زاہد میں برداشت کی کمی تھی، وہ بس یہی کہتا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اسی کو صحیح جانو۔ خالد کو زاہد کی اس عجیب عادت کا علم تھا اور وہ زاہد کو سمجھاتا، مگر زاہد بات ٹال دیتا تھا، یعنی کہ خالد اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن زاہد اس کی بات نہیں سن پاتا تھا، نہیں سنتا تھا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ خالد کو پتا تھا، اس کی اس عادت کا علم تھا اور اس کو یہ عادت اس کی بری بھی لگتی تھی، لیکن وہ اپنے دوست کو، کہ اس کی دوستی نہ کھو دے، اس کا دوست اس سے ناراض نہ ہو جائے، وہ اس کو بہت زیادہ جا کے سمجھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اس کی بات کبھی نہیں مانے گا اور وہ اس کی بات کبھی نہیں سنے گا۔ خالد اور زاہد عموماً اکٹھے ہی ہوتے تھے، ساتھ اسکول جاتے تھے، اسکول وین میں بھی ساتھ ہوتے تھے اور گھر پہنچ کر شام کو اکٹھے ہی کھیلتے تھے۔ ایک دن سپہر کے وقت، سپہر یعنی کہ دن کے بعد، اور شام سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ سپہر کہلاتا ہے، جو عموماً بچے باہر کھیلنے جاتے ہیں۔ سپہر کے وقت خالد اور زاہد کرکٹ میچ کھیل رہے تھے۔ صورتحال اس طرح تھی کہ زاہد خالد کی مخالف ٹیم میں شامل تھا اور یہ کرکٹ کا دوستانہ میچ تھا، یعنی کہ اکثر بچے دوستی میں اپنے گروپ بنا کر میچ رکھ لیتے ہیں، اس طرح کا یہ کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔ میچ کے دوران ایک موقع پر خالد بالنگ کر رہا تھا اور زاہد بیٹنگ کر رہا تھا۔ زاہد نے خالد کی ایک گیند پر زوردار ہٹ لگائی اور گراؤنڈ میں موجود کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے تالیاں بجائیں۔
اور خوب داد دی، یعنی کہ سب بہت خوش ہوئے اور اس کو سراہا کہ اس نے بہت اچھی بیٹنگ کری ہے۔ لیکن اگلی ہی گیند پر خالد نے زاہد کو آؤٹ کر دیا اور کھیل کے اصول کے مطابق امپائر سے اپیل کی، یعنی کہ کرکٹ میں جیسے کھیلا جاتا ہے، لڑکے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح لڑکیاں بھی اب تو کرکٹ بہت شوق سے دیکھتی ہیں، تو اس نے امپائر سے اپیل کی کہ اس کو آؤٹ کیا جائے۔ اس وقت زاہد کی وہی عجیب عادت سامنے آئی جب اس نے امپائر کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور بیٹنگ کے لیے کھڑا رہا۔ خالد کے لیے یہ لمحہ بڑا مشکل تھا۔ وہ زاہد کا دوست تھا لیکن اس وقت وہ مخالف ٹیم کا حصہ تھا، یعنی کہ وہ تھا تو زاہد کا دوست، لیکن اسے اس وقت بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ اپنی ٹیم کا ساتھ بھی دینا تھا، اسے وہ ٹیم کے ساتھ کھیل رہا تھا، ٹیم کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن زاہد اس کا دوست تھا، وہ اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے اسے اس کے خلاف جانا تھا۔ امپائر کے درست فیصلے پر بات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی، یعنی کہ بڑھتے بڑھتے بات، بحث چلتے چلتے تکرار ہونے لگی اور بات بڑھ گئی۔ خالد اس لمحے بھی چپ رہا۔ اتفاق سے ان کے ایک کلاس ٹیچر بھی یہ میچ دیکھ رہے تھے، وہ اس گراؤنڈ کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے اور میچ کا لطف اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے سنا کہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اونچی اونچی آواز میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ کرکٹ کے اصولوں کے خلاف تھا، یعنی کہ یہ کرکٹ کے اصولوں کے خلاف تھا کہ اگر آپ میچ کھیل رہے ہیں اور آپ امپائر کی بات نہ مانیں، اس کے خلاف جائیں، بحث کریں، تو یہ کسی بھی میچ کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو اس کے امپائر کی بات ماننی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے۔ میں میچ دیکھ رہا تھا، وہ گراؤنڈ کے اندر آ گئے ان کے استاد صاحب اور انہوں نے ظاہر سے کہا کہ میں تمام میچ دیکھ رہا تھا، خالد نے امپائر سے آؤٹ کی اپیل کی اور امپائر نے آپ کو آؤٹ قرار دے دیا، یعنی کہ آپ کو آؤٹ ہو گئے ہیں آپ، اور امپائر کا فیصلہ سننا یا ماننا کسی بھی کھلاڑی کے لیے بڑائی، کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی، یعنی کہ اگر امپائر جو فیصلہ دے دے تو کوئی بھی کھلاڑی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آپ آؤٹ ہو چکے ہیں، بلا وجہ نامناسب ضد کھیل کے کاموں میں ٹھیک نہیں، یعنی کہ اگر آپ کھیل رہے ہیں تو پورے دل سے ہار اور جیت کو قبول کریں، کبھی بھی اپنی ہار پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے یا چڑھنے کی ضرورت یا کسی کو کچھ بھی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کھیل کی بات ہو وہاں شائستگی اور برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، یعنی کہ کھیل میں اپنی ہار کو برداشت کرنا چاہیے اور آرام سے گفتگو کرنی چاہیے، آرام سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا کھیلنا، اصولوں کو ماننا زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ اچھا کھیلنا تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصولوں کو ماننا بھی ضروری ہے، اور ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، اس کو سراہنا چاہیے کھلے دل سے، اس پہ رونا نہیں چاہیے یا ضد نہیں کرنی چاہیے، بحث اور تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ زاہد تمام کھلاڑیوں کے درمیان اپنی ٹیچر کی نرم گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور خود کو آؤٹ تسلیم کرتے ہوئے گراؤنڈ سے چلا گیا۔ خالد نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ وہ اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح دوستی بھی جاری رہی اور کھیل بھی اچھے انداز میں اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی کہ ختم ہو گیا، پورا ہوا۔ اس پوری کہانی میں بات ہے سمجھ کی، کہ اگر ہم سمجھ کے چلیں تو وہ اپنی دوستی بھی قائم رکھ سکتے تھے اور کبھی بھی کسی بھی کھیل میں لڑائی جھگڑے سے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ پورا سبق بیٹا آپ نے سنا اور سمجھا، اس میں سمجھ کی بات بتائی گئی ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے روزمرہ کی باتوں میں، کھیل میں، دوستی میں۔ کبھی بھی ہمیں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے یا بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے، اور ہمیشہ سے اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی سے اپنی عادت آزما لیں گے بحث نہیں کرنا، لوگوں کی بات رکھنے کا، تو آپ بڑے ہوتے تک بھی یہ عادتیں آپ کی قائم رہیں گی۔ اس پورے سبق کو جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور سمجھایا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے سے گھر میں اس کی بلند خوانی کرنی ہے، یعنی کہ ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں الفاظ معنی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ الفاظ معنی آپ نے پڑھنا ہے اچھے سے۔ سہولتیں، آسانیاں، مزاج، طبیعت، بے ساختہ، اچانک، بناوٹ کے بغیر، شائستگی، نرمی، برداشت، صبر کرنا یا سہنا، لطف، مزہ، چہل قدمی، آہستہ آہستہ چلنا، اطمینان، سکون، متاثر، اثر قبول کرنا، اختتام کو پہنچا، ختم ہوا، عموماً، اکثر، سپہر، جیسے کہ میں نے بتایا تھا دوپہر کے بعد اور شام سے پہلے کا وقت سپہر کا وقت کہلاتا ہے، اپیل کرنا، درخواست کرنا، تماشائی، تماشا دیکھنے والے، تکرار، بار بار کہنا یا بحث کرنا، اصول، طریقے، ضابطے، گراؤنڈ، میدان، گفتگو، بات چیت، اختتام، ختم کرنا، تسلیم کرنا،
مان لینا۔ یہ وہ الفاظ معنی ہیں جو آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پورے سبق کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی مشکل الفاظ لگے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی کہ اس کو آپ نے خط کشید کرنا ہے، خط کشید جسے کہتے ہیں، جسے آپ انڈر لائن کہتے ہیں۔ آپ کو مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر لینا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں، پھر آپ اس کو کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ نے خود سے ریڈنگ کرنے کے بعد مشکل الفاظ تلاش کرنا ہے۔ یہ مشق میں دیے گئے سوالات ہیں بیٹا، جو آپ کو میں بعد میں جب آپ اس کے سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے تو اس کے بعد یہ سوالات آپ کو میں کرواؤں گی کاپی میں، لیکن ابھی آپ نے کتاب میں موجود، میں آپ کو دکھاتی ہوں، کتاب میں موجود سوال نمبر 4 آپ کو کرنا ہے، یعنی کہ واحد کی جمع بنائیں۔ واحد کی جمع آپ نے یہ کتاب میں ہی حل کرنا ہے، جو واحد الفاظ دیے ہوئے ان کے جمع لکھنا ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے علاقہ، علاقہ کا ہوتا ہے علاقے۔ عادت، عادت کا ہوتا ہے عادات، جمع اس کی۔ مشکل، اور مشکل کی جمع ہے مشکلات۔ خیال، خیال کی جمع ہے خیالات۔ حق، حق کی جمع ہے حقوق۔ موقع، اور موقع کی جمع ہے مواقع۔ یہ سوال نمبر 4 آپ کے پیج نمبر 13 پر موجود ہے۔ مندرجہ ذیل واحد کے جمع لکھیے۔ واحد الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو اس کی جمع بنانا ہے، یہ آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ آسان سا کام ہے۔ واحد جمع سے آپ واقف ہیں کہ اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے معروضی سوالات میں سوال نمبر 3 جو ہے، سبق سے ایسے لفظ ڈھونڈ کر لکھیے جن کے ساتھ ساتھ سابقے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سابقے اور لاحقے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ کے پہلے حروف لگائیں تو اس کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی ایک لفظ ہو، اس کے شروع میں اگر ہم کوئی بھی ایک لفظ کا اضافہ کر دیں تو وہ الفاظ بالکل مختلف ہو جائے، چینج ہو جائے۔ جیسے واقف سے پہلے اگر ہم نہ لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ نا واقف بنا سکتے ہیں ہم اس کو۔ واقف کے آگے اگر ہم نہ لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ نا واقف۔ نا واقف میں اصل لفظ واقف ہے، اور نا چونکہ اصل لفظ سے پہلے لگایا گیا ہے اس لیے یہ اس کا سابقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کیسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے ایک لفظ، اس کے آگے ہم نہ لگا دیتے تو نامعلوم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مناسب ہوتا ہے ایک لفظ، اس کے آگے ہم نہ لگا دیتے ہیں تو نامناسب بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بد مزاج، ضروری نہیں ہے نہ لگے، کوئی اور لفظ بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ بد مزاج، بد لگا دیا، مزاج ایک لفظ ہے، اس کے آگے بد لگا دیا تو وہ بد مزاج بن گیا۔ ایسے ہی بد اخلاق، بدتمیز، بد ذائقہ، نامناسب۔ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے بتاؤں گی کہ کیا چیز ہوتا ہے سابقہ اور لاحقہ۔ ابھی کا آج تک کا کام آپ اتنا ہی رکھیے، یہ آپ کریں گے، اس کی ریڈنگ کیجئے، جو بھی مشکل الفاظ آپ کو لگیں اس کو خط کشید کیجئے، اور صفحہ نمبر 13 پہ موجود خالی واحد جمع آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔